الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم مکرم ناظرین کرام، بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحریک اصلاح اعمال زیر اہتمام 10 روزہ سید الشہداء کانفرنس کا آج دوسرا دن ہے. جیسا کہ آپ تمام لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ 10 روزہ سید الشہداء کانفرنس آن لائن منعقد کی جا رہی ہے. آج اس کی دوسری نشست ہے. اس نشست میں ہمارے ساتھ شہر حیدرآباد کے معروف مقرر خطیب حجاز حضرت علامہ مولانا مفتی سید شاہ اویس اللہ بخاری نقشبندی مجددی قادری صاحب قبلہ ہمارے ساتھ اس محفل کا حصہ بنیں گے اور شان مولا کائنات و عظمت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے عنوان سے خطاب فرمائیں گے اور حیدرآباد کے مشہور و معروف ثناخان رسول بھی اس محفل کا حصہ بنیں گے اور قرأت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز ہوگا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد میں سب کو پوجتا ہوں، میں سب کو جانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو پوجتا ہوں، میں سب کو جانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. آئیں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. آئیں قرأت کلام پاک سنانے کے لیے قاری سید محمد عبد المقید قادری صاحب قبلہ سے ادب التماس کرتا ہوں کہ وہ قرأت کلام پاک سے اس جلسے کا آغاز فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. آئیں قرأت کلام پاک کے بعد نعت پاک گنگنانے کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، کی
محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ حاضر مکرم آئیں، میں نعت پاک گنگنانے کے لیے تحریک اصلاح اعمال کے نگران قاری محمد یوسف قادری عطاری صاحب سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ وہ نعت پاک سنانے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہے چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانو، عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ 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 اللہ۔ عرش و فرش و زمان و جہد اے خدا، عرش و فرش و زمان و جہد اے خدا، جس طرف دیکھتا ہے جلوہ تیرا، ذرے ذرے آنکھوں میں تو ہی ضیا، ذرے ذرے آنکھوں میں تو ہی ضیا، قطرے قطرے کی ہے قطرے قطرے کی ہے بس تو ہی آبرو، اللہ 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 اللہ۔ قاب نوری میں آئے جور خدا، قاب نوری میں آئے جور خدا، بقعۂ نور ہو اپنا ظلمت گدا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پر ضیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پر ضیا، نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شکل ہو ذکر ہو، اللہ 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 جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، یا رسول، جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول، ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول، خواب میں تشریف لا کر ایک بار، خواب میں تشریف لا کر ایک بار، دید کا شربت پلا دو یا رسول، دید
کا شربت پلا دو یا رسول. آ گیا بیمار ہے میرے طبیب، آ گیا بیمار ہے میرے طبیب، دو شفائے کاملہ دو یا رسول، دو شفائے کاملہ دو یا رسول. یا رسول اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول. عمر بھر تیری ثنا خوانی کروں، عمر بھر تیری ثنا خوانی کروں، ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول، ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول. یا رسول اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول. کر نہیں سکتا ثنا تیری عبید، کر نہیں سکتا ثنا تیری عبید، دو سلیقۂ ثنا دو یا رسول، دو سلیقۂ ثنا دو یا رسول. اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. من کنت مولا فعلی مولا، من کنت مولا فعلی مولا، من کنت مولا علی مولا، مولا علی 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 مولا، مولا 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 علی مولا. من کنت مولا فعلی مولا، جو ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں، ہوئے کعبے میں پیدا اور
اور شہادت پائی مسجد میں، خدا کے گھر کا وہ مالک، وہ بشر یوں بھی ہے اور یوں بھی مولا، مولا علی 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 مولا، میں کنت مولا فعلی مولا، ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے، ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے، مولا مولا علی مولا، 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 میں کنت مولا فعلی مولا۔ الحمدللہ، نعت پاک کے بعد میں اب دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ ان کے لیے یہ شعر کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ ان کی تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے، ان کی تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتے ہیں جو دل پر گزرتی ہے۔ اور یہ وہ ہیں جو آل رسول ہے، سید زادے ہیں، اور آج ان کا موضوع بھی مولا کائنات کی شان اور عظمت خاتون جنت ہے۔ ہائے مولا کائنات کون ہے؟ میرے دادا پیر سیدی ابو الحسنات فرماتے ہیں، اگر تم کو اللہ والوں کے سردار کا نمونہ دیکھنا ہو تو آؤ میں آپ کو اللہ والوں کے سردار مولا کائنات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ شان ہے مولا کائنات کی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علی سے محبت رکھے وہ مجھ سے محبت رکھے، جو علی سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھے۔ ہائے کیا شان ہے مولا کائنات کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حاضر مکرم مولا کائنات فاتح خیبر ہے، مولا کائنات حسنین کے بابا ہے، خاتون جنت کے سر کے تاج مولا کائنات ہے۔ حاضر مکرم، آج وہ موضوع سے خطاب کرنے والے ہیں، خاتون جنت۔ اللہ اکبر، کیا شان والی خاتون ہے۔ ہائے ماں باپ، ہمارے ماں باپ سیدہ کائنات پر قربان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ ہے کہ جن کے لیے تمام لوگ اٹھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں، وہ سیدی عرب و العجم ہے، اور سیدی عرب و عجم دونوں جہاں کے مالک و مختار، جن کے لیے اپنا گدا نشینی چھوڑ کر، جن کے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں، وہ خاتون جنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون خاتون جنت؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد پر مسکرا اٹھے، رسول پاک جن کے لیے کہیں میرا دل کا ٹکڑا، اللہ اکبر، وہ خاتون جنت۔ کون خاتون جنت؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اللہ، قیامت کا دن ہوگا، محشر کے میدان میں کہا جائے گا کہ سارے لوگ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، مرسلین ہوں گے، شہداء ہوں گے، سب ہوں گے۔ اس میدان میں کہا جائے گا اپنی اپنی نظروں کو جھکا لو، فرشتوں کو حکم ہوگا، سب سے کہا جائے گا اپنی اپنی نظروں کو نیچے جھکا لو۔ لوگ کہیں گے کون ہے؟ آج کسی کو تھوڑا بہت پروٹوکول مل جاتا ہے، تھوڑی فرینڈ فالوئنگ بڑھ جاتی ہے تو اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ آئے میں وہ ان کی شان بتا رہا ہوں، قیامت کے دن ان کی شان کو بتایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حکم ہوگا کہ نظروں کو جھکا لو۔ کون آ رہا ہے؟ 70,000 جھرمٹ، 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں سیدھے طرف 70,000 حوریں ہوں گی، بائیں طرف 70,000 حوریں ہوں گی، سامنے
سامنے 70,000 ہوگی، پیچھے 70,000 ہوگی، 70,000 کی زرمٹ میں اللہ اکبر کبیرہ خاتون جنت کی سواری آئے گی، نظروں کو جھکانے کا حکم ہوگا۔ وہ سیدہ کائنات کے موضوع سے خطاب کرنے کے لیے میں خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر سید شاہ اویس اللہ بخاری نقشبندی مجددی قادری صاحب قبلہ سے ادب التماس کرتا ہوں کہ وہ اس موضوع سے خطاب فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا وسندنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور عزیز ناظرین کرام، جیسا کہ ماہ محرم الحرام کی آمد ہے اور اس مبارک ماہ کی سعادتیں، رحمتیں، برکتیں اور اس کی فیوز و برکات سے آپ اور ہم سبھی مستفید ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس اسلامی نئے ماہ کے نئے سال کے آغاز کے موقع پر اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آنے والے سالوں میں اور زیادہ نیک کام کرنے اور نیکی کی راہ پر گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور پچھلے جو ایام گزرے ہیں اس میں ہونے والے خطاؤں گناہوں کو اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل معاف فرمائیں۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو عنوان بتلایا گیا ہے کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم سیدت نساء اہل العالمین و اہل الجنہ سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا کی فضائل اور مناقب سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پیدا ہونے کے بعد کچھ بنا کرتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو محنت کے ذریعے سے کسبی طور پر کسب کرتے ہیں، یعنی کمایا کرتے ہیں۔ کوئی نام کماتا ہے، کوئی علم حاصل کر کے عالم بنتا ہے، کوئی مال کما کر کے تاجر بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کسبی، یعنی کسب کے ذریعے سے، کمائی کے ذریعے سے مقام اور مرتبہ، بلندی، شرف اور عظمت، مقام اور مرتبہ دنیا میں حاصل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ وہبی، یعنی اپنی طرف سے ان کو بغیر کوئی کسب کے عطا فرمایا کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے وہبی۔ یہ جو اللہ کا فضل ہوتا ہے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، خود فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اس کو وہ عطا فرمایا کرتا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کے فیصلے ہے۔ کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا باری تعالیٰ تو نے ان کو زیادہ کیوں دیا ہے، مجھے کم کیوں دیا ہے، ان کو مجھے کسبی عطا فرمایا ہے، ان کو وہبی عطا فرمایا ہے۔ بندے کو یہ اختیار ہے ہی نہیں، وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، وہ خالق ہے، وہ جس کو جو دینا چاہے اس کی مرضی اور اس کا فضل ہوا کرتا ہے۔ جس پر وہ فضل فرما دے تو پھر اس کو وہ خیر کثیر عطا فرماتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں منقول ہے کہ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کو چاہتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ اور اس کو تفقہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کا اور نبی پاک کا گھرانہ وہی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کسبن نہیں بلکہ وہبن ان کو مقام بلند عطا فرما چکا۔ اس کے بعد ایسا نہیں کہ وہبی طور پر سب حاصل ہو چکا ہے لہٰذا وہ ہاتھ باندھ کر بیٹھنے والے نہیں تھے، انہوں نے پھر اس میں اور کمال حاصل کرنے کے لیے کسبی محنتیں کی ہے،
ایسی محنتیں کی ہے کہ دنیا رہتی دنیا تک اس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں پیش کر سکتے. تو ایک تو اللہ نے وہابی عظمتیں، فضیلتیں، شان، عظمت، شرافت اور آپ دیکھتے جائیں عظمت، کرامت، سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا. اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ بھئی مجھے سب کچھ عطا ہو گیا ہے، اب میرا کام کچھ نہیں ہے کہ لوگ آئیں اور میرے ہاتھ پیر چومتے بیٹھ جائیں. بیٹھ گئے نہیں ہے، بلکہ کربلا کی ریگ زاروں پر اپنے خون کے نذرانوں سے اس زمین کو، بلکہ میں تو کہوں گا کہ کربلا کی زمین ہی نہیں بلکہ پوری خطے روئے زمین کو اگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اپنے خون سے پاک فرمایا ہے، اور اس کو ایسا پاک فرمایا ہے کہ رہتی دنیا تک اسلام کا باغ ایسی آبیاری فرمائی. کوئی دیکھیے کبھی کیا ہوتا ہے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، مثال اکثر دیتا ہوں کہ کوئی آدمی بیمار پڑ جائے تو اس کو خون چڑھانا پڑتا ہے. کسی کو بلڈ کینسر ہوتا ہے یا کوئی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ان کو بلڈ چڑھانا پڑتا ہے. اور جب بلڈ چڑھایا جاتا ہے تو ہر ایک کو پتا ہے، ہر کوئی یہ بولتا ہے بھائی بلڈ چڑھانا ہے، یہ فلاں گروپ کے ہے، اے گروپ ہے، بی گروپ ہے، او پازیٹیو ہے، اے پازیٹیو ہے، اے بی ہے، او ہے، اے او ہے، ریئر کیسز میں ملتے ہیں. تو بلڈ گروپ جو ہوتا ہے وہ سیم بلڈ گروپ ملا میچ ہو تبھی چڑھا سکتے ہیں. اگر اے پازیٹیو والے کو ہم لا کر او پازیٹیو چڑھا دیں گے تو الٹا ہو کر کے وہ مر جائے گا. تو جو آدمی کو جو خون ہوتا ہے وہ خون کا بلڈ کا گروپ چڑھانا پڑتا ہے. تو معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جب ہر طرف سے کفر، الحاد اور طغیانیت اور ہر قسم کی برائیاں، فسق اور فجور یزید کے دور میں امٹ پڑے تھے اور اسلام کی جو بنیادیں تھی اس کو کھوکھلا کیا جا رہا تھا، اب ضرورت تھی کہ اسلام کو خون چڑھانے کی. اگر کوئی دوسرے گروپ کا خون لا کر کے چڑھایا جاتا تو اتنا وہ اثر انگیز نہیں ہوتا، اتنا فائدہ نہیں ہوتا اور وہ کام نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر چونکہ حبیب پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس ایک اور حدیث میں حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا لحم کا لحمی و جسم کا جسمی، علی کا خون، علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا جسم میرا جسم ہے. ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد، فرمایا کہ ایک نور سے پیدا کیے گئے. تو معزز سامعین کرام، آپ کو دیکھنے میں تو علی مرتضی رضی اللہ عنہ حضرت ابو طالب کے فرزند ارجمند نظر آتے ہیں، کڑی الگ نظر آتی ہے، مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرما دیا تھا الحسین منی وانا من الحسین، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، بتلا دیا تھا. یہ اشارہ تھا اس طرف کہ جب اسلام کو خون کی ضرورت پڑے گی، اسلام کو قربانیوں کی ضرورت پڑے گی تو خون کون سا چڑھایا جائے گا؟ یقیناً سارے صحابہ کرام، سارے تابعین، سر آنکھوں پر ہے ان کی فضیلتیں، عظمتیں، مگر چونکہ یہاں پر سیم بلڈ کا گروپ کا خون چڑھانا تھا اسی لیے حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے خون کو چڑھایا گیا اور چڑھا کر کے اسلام کو تا قیامت تابندہ اور زندہ کر دیا گیا. تو معزز سامعین کرام، یہ مقام اور مرتبہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے. اللہ عز و جل جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل فرماتا ہے قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، کوئی کلام جو پر شکو ہوتا ہے، پر جلال ہوتا ہے، جو بڑا امپورٹنٹ میسج ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ لفظ قل سے فرماتا ہے. اپنی ربوبیت کی بات تھی تو فرمایا قل هو اللہ احد. دوسری باتیں ہوتی ہے تو اللہ خود فرما دیتا ہے. اپنی صفات کا بیان تھا تو خود بیان فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام. اپنی صفات کو خود اپنی زبانی بیان فرمایا، مگر جب اپنی ذات کا ذکر کرنا تھا یا انٹروڈکشن دینا تھا تو فرمایا اے حبیب میرے ذات کا ذکر آپ فرمائیے، قل هو اللہ احد. تو معزز سامعین کرام، جب بڑا اہم عنوان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حبیب پاک کو فرماتا ہے اے حبیب آپ فرما دیجئے، کلام میرا ہوگا، بات میری ہوگی، زبانی آپ کے جائے گا تاکہ میرا حکم بھی شامل ہو جائے اور آپ کی زبان مقدس جب اس میں ڈھل جائے گی اور لب مبارک کو جنبش ہو جائے گی تو پھر اس حکم میں اور برکتیں اور سعادتیں عطا فرما دوں گا. ایک ہی وقت میں وہ آپ کا بھی قول بن جائے گا، آپ کی زبانی بھی بن جائے گا اور اللہ کا کلام اور حکم بھی بن جائے گا. حکم کیا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. جو تبلیغ دین حنیف میں کر رہا ہوں، تبلیغ کا کام جو کر رہا ہوں، اس پر کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، سوائے اہل بیت قرابت داروں سے مودت اور محبت کے. قربا
سمجھ میں آنے والی بات ہے. اب بعض مفسرین نے یہ کہا ہے نہیں قربا سے مراد مومنین ہے، بعض نے کہا صحابہ کرام ہے، کئی مفسرین نے علیحدہ بات کی. مگر جو میں جامع ترمذی کی حدیث پاک کے حوالے سے آپ سے گوش و گزار کرنے چلا ہوں، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ من قرابتو کا، یا رسول اللہ قرابت، حالانکہ قرابت رشتہ داری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے رشتہ داری کے لیے، قرابت دار، مگر صحابہ کرام حالانکہ عربی لفظ ہے وہ عربی داں ہیں، پھر وضاحت کے ساتھ حبیب پاک سے پوچھا ہے من قرابتو کا، آپ کے قرابت دار کون ہے؟ آپ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے یہ میرے قربا ہیں، یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں، یہ قرابت دار ہیں. اچھا یہاں تک ایک بات ہو گئی. اپنے والد کی ماں کون ہوتی ہے؟ یعنی ایسا آپ کا خیال رکھتی اور ایسا آپ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور ادب اور خیال رکھا جاتا، خدمت ہوتی. آپ نے فرمایا تم تو ہو رشتے میں بیٹی، مگر ایسے خیال رکھتی ہو جیسے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کا خیال رکھا کرتی ہے. معزز سامعین کرام، حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. فرمایا بضعۃ منی، فرمایا جسم کا ٹکڑا کیا ہوتا ہے؟ عین ذات ہوتا ہے. جسم کا ٹکڑا جو ہے عین ذات ہوتا ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب یعقوب علیہ السلام کی بینائی کے لیے، جب بینائی جا چکی تھی، کم ہو چکی تھی، مدھم پڑ چکی تھی، اپنے جسم کا قمیص اتار کر کے بھیجا تھا، روانہ فرمایا تھا. جب وہ قمیص ان کی آنکھوں پر ڈالا گیا تو بینائی لوٹ آئی. جو کچھ لمحے کے لیے قمیص جسم سے لگتا ہے اس کا یہ عالم ہے. تو آپ اندازہ لگائیے بضعۃ منی جسم کا ٹکڑا فرمایا ہے تو اس کا عالم، اس کی برکتیں کیا ہوگی، اس کی عظمتیں اور برکتیں اور سعادتوں کا عالم کیا ہوگا. اور معزز سامعین کرام، بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا الا ترضینا، اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو، انتی سیدۃ نساء العالمین، ایک میں فرمایا کہ تم سارے عالموں کی سردارنی ہو، نساء العالمین سارے عورتوں کی سردارنی ہو. پھر فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، فرمایا جنت والوں کی سردارنی. فرمایا کئی احادیث ہیں جس میں کہ بی بی فاطمہ کا مقام اور مرتبہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی. ان کی محبت کو اپنی محبت فرمایا، ان سے عداوت کو اپنی عداوت فرمایا، اور ان سے بغض، ان سے عناد، ان سے دشمنی کو اپنے سے دشمنی، عناد اور بغض کا ذکر فرمایا ہے. معزز سامعین کرام، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے سفر ہو رہا ہے، آخری لمحات ہے، اس وقت تشریف لائیں اور لانے کے بعد دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا تو وہ رونے لگی. پھر بلایا، قریب بلا کر کے کچھ فرمایا تو وہ ہنسنے لگی. تو پوچھا بی بی عائشہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے جب نہیں کہا، بعد میں فرمایا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصتی کا مجھے ذکر فرمایا تو میں رونے لگی. تب حبیب پاک نے پھر مجھے بلایا اور فرمایا کہ اے فاطمہ تم پریشان مت ہو، اہل خانہ میں سے تم پہلی خاتون ہوگی جو مجھ سے آ کر کے ملو گی. تو وہ مسکرانے لگی. تو معزز سامعین کرام، یہ مقام اور مرتبہ اور شان اور عظمت دیکھیں، اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی یہ ہوگا کہ اعلان ہوگا فنادا ینادی منادن، ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے لوگو، اے اہل محشر، غضوا ابصارکم، اپنی نظروں کو نیچے کر لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک فاطمہ الزہرا نہیں گزر جاتی جب تک اپنی نظروں کو نیچے جھکائے ہوئے رکھو. تو معزز سامعین کرام، اہل محشر پر بھی حکم نافذ ہوگا سیدہ کائنات کا، آپ کی پردہ داری، آپ کی عفت، آپ کی عصمت اور آپ کی للہیت، حیاداری کا یہ عالم کہ اہل محشر سے بھی حکم ہوگا کہ تم اپنی نظروں کو نیچے رکھ لیں. معزز سامعین کرام، چونکہ اگر میں کہتا جاؤں تو سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات پر ہی گفتگو ختم ہو جائے گی، کیونکہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ پر بھی گفتگو، کچھ آپ کو باتیں عرض کر دوں. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب ایسی جہاں دیدہ اور ایسی قدر اور شان والی بیٹی کا رشتہ کرنے کی بات آئی تو صدیق اکبر نے رشتے کے لیے پیغام بھیجا، حضرت فاروق اعظم نے بھیجا، حبیب پاک نے کچھ نہیں فرمایا، آپ کی خاموشی تھی. تو سمجھ گئے کہ ہو سکتا ہے کہ حبیب پاک کا ارادہ سیدنا علی مرتضیٰ کی طرف ہے. اسی لیے آپ نے، حبیب پاک نے جب حضرت علی کو اپنی لخت جگر دی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ علی مرتضیٰ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. جب نکاح کا ارادہ فرمایا تو جا کر کے پوچھا سیدہ کائنات سے، اے فاطمہ میں نے تمہارا نکاح علی، مجھے جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس سے کرنے کا ارادہ کیا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ خاموش ہو گئی، ان کی خاموشی رضامندی مانی گئی اور اس کے بعد نکاح ہوا.
علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کا میں نے ابتدا میں کہا کہ علی تم اور میں ایک نور سے ہے، جسم کا جسمی، لحم کا لحمی فرمایا. پھر اس کے علاوہ ولادت ہوتی ہے کعبہ مقدسہ میں، کعبے کے اندر ہوتی ہے، کعبے کے اندر ولادت ہوتی ہے، ولادت مولود کعبہ. ایک اور صحابی حضرت ابو طفیل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی بھی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے. مگر حضرت علی مرتضیٰ کی انفرادیت یہ ہے، ولادت بھی اللہ کے گھر میں اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوتی ہے. یہ شان اور عظمت میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہے. آپ کی شان میں کئی آیات قرآن کریم کی نازل ہوئی ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ لوگ، اللہ تمہارا ولی ہے، اہل ایمان تمہارے ولی ہے. اور کون؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اس حال میں کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ حکام القرآن میں اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے دوران کوئی ایک مانگنے والا آدمی آیا، اس نے کچھ مانگا تو حضرت علی مرتضیٰ نے عمل قلیل کے ذریعے سے وہ انگوٹھی اتار کر کے اس کو پھینک دی. تو فرمایا کہ اور یہ حکم میں بھی حضرت علی تنہا اور منفرد ہے، یعنی نماز اس حال میں پڑھتے ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی، صدقات بھی دیا کرتے ہیں. اس میں حضرت علی مرتضیٰ منفرد ہیں. دوسری آیت کریمہ ہے جس میں حضرت علی منفرد، یعنی آپ کہہ لیں کہ بھئی ان کے علاوہ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا. ایک آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. کچھ سوال کرنے تم آؤ اے ایمان والو حبیب پاک کے پاس تو صدقہ و خیرات دے کر کے آؤ. حضرت علی مرتضیٰ یہ آیت سن کر فوری طور پر 2 دینار خرچ کیے، 1 دینار یا 2 دینار خرچ کیا، صدقہ کیا اور حبیب پاک کی دربار میں آ کر کے کچھ سوال کیے. اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی، اس کا حکم ختم ہو گیا. آیت قرآن میں ہے مگر اس کا حکم ختم ہو گیا، سوائے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے کسی نے بھی اس آیت پر عمل نہیں کیا. تو یہ شان، یہ عظمت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی. اور پیدا ہوئے آنکھ نہیں کھول رہے ہیں، جب حبیب پاک نے اپنی ان کی گود میں لیا تب جا کر کے انہوں نے آنکھ کھول کر کے سب سے پہلا دیدار حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا. سب سے پہلے نماز حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا فرمانے والے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ. فرمایا اے علی تمہارا مقام وہ ہے جو موسیٰ کا، ہارون کا مقام موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا. تم میں میرے میں فرق یہ ہے کہ وہ نبی تھے، تم نبی نہیں ہو. پھر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا فعلی مولا. میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا والی ہوں، میں جس کا دوست ہوں، میں جس کا مددگار ہوں، علی اس کا مددگار ہے، علی اس کا دوست ہے. فرمایا ان کی محبت میری محبت اللہ کی محبت، ان سے بغض اور اناد عداوت، مجھ سے بغض اور اناد اور عداوت، اور مجھ سے اناد اور بغض اور عداوت اللہ سے بغض اور اناد کا باعث بننے والا ہے. پھر ایک اور حدیث میں فرمایا اے باری تعالیٰ تو ان سے محبت رکھ اور ان سے بھی محبت رکھ جو ان سے محبت رکھتے ہیں، اور ان سے بغض رکھ جو ان سے بغض اور عناد رکھا کرتے ہیں. تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے، صحابہ کرام نے فرمایا ہم منافق اور اہل ایمان میں فرق اسی وجہ سے کرتے تھے کہ ہم یہ دیکھتے کہ یہ علی کا ذکر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. علی سے محبت جو کرتا ہم اہل ایمان سمجھتے، جو ان سے بغض، عناد اور ان سے عداوت رکھتا ہم سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے. تو معزز سامعین کرام، سیدنا علی مرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا، حضرت امام حسن، امام حسین، یہ ایمان اور نفاق کا معیار بنایا گیا. ان دونوں کے بارے میں، ان حضرات کے بارے میں فرمایا گیا یہ ایمان کا معیار ہے، یہ ایمان کا معیار ہے، یہ جس طرف ہے ایمان اس طرف رہنے کی دلیل دی گئی. تو معزز سامعین کرام، کہنے کے لیے تو بہت سارے فضائل، مناقب، احادیث طیبہ بے شمار پڑے ہوئے نظر آتے ہیں. ان حضرات کے مناقب میں، ان کی فضائل میں، ان کی اللہ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فرمائے. آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں کہ دیکھیے اسی لیے فرمایا کہ صحابہ کرام کے بارے، اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا کہ تم ان سے جڑے رہو. انی ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو تھامے رہو گے لن تضلوا بعدی، تو تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے. فرمایا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اہل بیت اطہار. اب کوئی یہ سمجھے گا کہ جب قرآن کریم مکمل ہے، سرتاپا مکمل ہے، تو پھر اہل بیت اطہار اور اہل عطرت کی کیا ضرورت ہے. فرمایا کہ قرآن کریم تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو اہل بیت اطہار کی زندگیاں ہیں. عطرت اہل بیت کیوں فرمایا، صحابہ کرام کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ ایک صحابی دوسرے کو صحابی نہیں بنا سکتا، مگر اہل بیت کا جو فرد ہوتا ہے دوسرے کو اہل بیت بناتا ہے. قیامت تک یہ سادات کرام کا سلسلہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے. تو معزز سامعین کرام، صحابہ کرام کا ادب، اہل بیت اطہار سے محبت، مودت
اور ان کی تعظیم یہ ہمارے ایمان کی بقا کے لیے ضروری ہے. اگر اس میں رمق برابر بھی اگر کمی آ جائے گی، کوتاہی ہوگی، تو سمجھ جائیں کہ ہماری دنیا اور آخرت میں ہم ناکام ہونے والے ہیں اور ہم اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے ہٹ جائیں گے اور اس جماعت سے خارج ہو جایا کریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبتوں سے ہمارے قلوب کو مصفا مزکا فرمائیں، اور باری تعالی مولانا شیخ فیروز صاحب نقشبندی علیہ مدت فیوزو کو باری تعالی صحت اور عافیت کے ساتھ دین کی اور خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور آپ کی ان خدمات کو قبول و مقبول بنائیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو حضرات جو ٹیم کام کر رہی ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان سے اور دین کا کام لے لیں. صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. یہاں تک فرمایا وجبت علیکم محبتہم، فرمایا تم پر ان کی محبت کو واجب کر دیا گیا ہے. وجوب کا لفظ استعمال فرمایا حبیب پاک نے. وجوب وہ واجب وہ شے ہوتی ہے جس کا ترک کرنا گنہگار ہوتا ہے اور جس کی قضا بھی لازم آتی ہے. کوئی اگر واجب الوتر چھوڑ دے تو اس کی قضا کرنا پڑے گا. سنت ہے تو سنت کی قضا نہیں ہوتی، فرض اور واجب کی قضا ہوا کرتی ہے. تو معزز سامعین کرام، وجوب کا درجہ حبیب پاک نے وجبہ کے لفظ سے واضح فرما دیا. پھر آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور اگر کوئی اس محبت میں اس مودت میں اور اضافہ کرے گا تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، تو اللہ تعالیٰ اس کے حسن ہی کو بڑھا دے گا. یعنی اس نیکی کا یہ نہیں فرمایا، حالانکہ جب عام اعمال کی بات آئی تو فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا جب کوئی بندہ ایک نیکی کر کے لے کر آتا ہے تو ہم اس نیکی کو 10 گنا 10 مثل بڑھاتے ہیں. فرمایا مثل، فرمایا وہاں لفظ مثل فرمایا، یہاں مثل نہیں فرمایا. مثل اور شے ہوتی ہے، اصل اور شے ہوتی ہے. وہاں پر فرمایا مثلیھا عشر امثالھا، فرمایا ہم 10 درجے اس کے مثل عطا فرماتے ہیں. فرمایا یہاں پر فرمایا مثل نہیں دیتے، جو اصل ہے اصل کو ہی ہم اس کو بڑھا دیا کرتے ہیں. نزد لہو فیہا حسنا، اس کے حسن میں اضافہ فرما دیتے ہیں. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا. اور شکور کا ایک ایسا لفظ ہے جو بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وقلیل من عبادی الشکور، قرآن کریم میں ہی ہے. اللہ کے لیے بھی شکور کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں. بندہ جب کے لیے شکور کا لفظ استعمال ہوگا تو وہ شکر کرنے والا ہوگا. جب اللہ کے لیے وہی لفظ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بندہ جب شکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شکر کرنے والے بندوں کی قدردانی فرمانے والا، قدر افزائی فرمانے کے معنی ہوں گے. لفظ ایک ہی ہے. اب لوگ یہ ہے کہ بھئی آج کل یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بھئی کچھ تفسیر کے اردو تفاسیر پڑھ لیں گے تو معنی سمجھ گئے ہیں تو مفسر بن کر بیٹھ جا رہے ہیں. مگر یہ جو نزاکتیں ہیں، یہ عربی زبان کی جو باریکیاں ہیں، یہ کوئی اللہ والے کی در پر جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں، اساتذہ کرام کی نالین کو اور ان کی جوتیوں کو سیدھا نہیں کریں گے جب تک یہ عقدے کھلنے والے. اب شکور لفظ ہے، بولیں گے بھئی شکور وہاں وقلیل من عبادی الشکور بھی ہے، ان اللہ غفور شکور بھی ہے. دونوں جگہ شکور آیا ہے. وہاں پر شکر گزاری کرنے والا، یہاں پر شکر گزاری کرنے والے کی قدردانی فرمانے والا ہے. تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور شکر کرنے والے کی قدردانی کرنے والا ہے. تو مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی مقام اور مرتبہ اہل بیت اطہار سے مودت میں کبھی کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا اگر تمہیں ابھی نیتیں صاف ہوگی. اور جو کوئی بہتر سے بہتر انداز میں شکر گزاری کرے گا، ان کے ساتھ مودت اور محبت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر اس کے موقف کے اعتبار سے عطا فرمائے گا. معزز سامعین کرام، سیدتنا اور دوسرے کئی مقامات پر ملا علی قاری علیہ الرحمت والرضوان نے بتایا کہ 5 مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کو، اہل بیت کو ایک آیت میں جمع فرمایا. قرآن کریم میں وجوب محبت میں المودۃ فی القربہ، یہ پہلا مقام ہے. دوسرے مقام پر فرمایا گیا کہ درود و سلام میں فرمایا درود و سلام ہمارا جب تک پورا نہیں ہوتا جب تک اہل بیت پر درود و سلام نہیں بھیجیں گے. اگر کوئی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو اس کا درود وہ نامکمل درود ہے، اس کا نامکمل درود ہے. جب تک کہ آل کو شامل نہیں کرتا جب تک اس کا درود مکمل نہیں ہوتا. اسی لیے تو اچھا، اور ایک بات آگے میں عرض کروں، ضمناً بات آئی ہے تو عرض کر دیتا ہوں. درود ابراہیم صرف درود ہے اور وہ نامکمل ہے نماز کے باہر. نماز کے اندر وہ کامل ہے، نماز کے باہر وہ نامکمل ہے.
آپ بولیں گے کہ یہ کون سی بات ہے بھائی، درود ابراہیم تو سب کہتے ہیں سب سے افضل درود ہے، یقیناً سب سے افضل درود ہے، مگر درود میں صلاۃ میں افضل ہے۔ قرآن صرف صلاۃ پڑھو نہیں کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، فرما رہا ہے درود بھی پڑھو، سلام خوب خوب سلام پڑھو۔ درود ابراہیم میں سلام نہیں ہے، صرف صلاۃ ہے۔ سلام چونکہ نماز میں کیا ہوا تھا، آپ کہہ کر آگے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، سلام پڑھ چکے تھے، اب آ کر کے درود پڑھ رہے تھے آپ، تو وہ کامل ہے وہاں پر۔ نماز کے باہر جب پڑھیں گے آپ تو صرف درود ہوگا، اس میں سلام شامل نہیں ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی درود ابراہیم کامل ہے، نہیں، اور درود ابراہیمی ہر وقت پڑھنا چاہیے۔ لوگ دلائل الخیرات کیوں پڑھتے ہیں بھئی، آپ درود ناریہ کیوں پڑھتے ہیں، درود تنجینا کیوں پڑھتے ہیں، درود غوثیہ کیوں پڑھتے ہیں، یہ کہاں پر ہے، یہ بدعت ہے، اور صرف درود ابراہیم ہی پڑھنا چاہیے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر جو اہل علم حضرات ہیں وہ جانتے ہیں درود ابراہیم ہی کے 5 سے 6 صیغے ملتے ہیں احادیث طیبہ میں۔ وبارک علینا معہم، ہمارے تو پیر و مرشد سے ہم یہ سیکھے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم وصلی علینا معہم انک حمید مجید۔ اسی طرح وبارک علینا معہم انک حمید، یہ اضافے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب کوئی یہ کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے نہیں، سب سے بہتر افضل درود ہے، افضل درود ہے تو بخاری اور مسلم کی ہر حدیث میں قال صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، وہاں درود ابراہیم کیوں نہیں آتا؟ اگر افضل ترین درود ہے تو صحابہ کرام ہر وقت درود ابراہیم پڑھنا چاہیے تھا، مگر وہ ہر وقت نہیں پڑھتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسری جو شکل ہے، درود پاک جب تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اہل بیت اطہار پر درود و سلام نہیں پڑھا جاتا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نماز جب تک تمہارے منہ پر مار دی جائے گی، جب تک وہ نامکمل ہوتی ہے، جب تک کہ تم آل رسول پر درود پاک نہیں پڑھ لیا کرتے۔ تیسری چیز ہے تحریم صدقہ میں، یعنی صدقہ ان کو حبیب پاک کو دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار کو بھی صدقہ دینا جائز نہیں ہے۔ مگر میں ایک بات یہاں پر عرض کروں گا، ہر کسی کو پتا ہے کہ صدقہ نہیں دینا، زکوٰۃ نہیں دینا اور عطیات فطرہ نہیں دینا، یہ تو معلوم ہے، مگر ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اہل بیت اطہار کو کیا دینا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے تو ڈاکٹر اور انجینئر بنتے ہیں، مگر اہل بیت اطہار کے اور آل رسول کے بچے جو ہے وہ سادات کرام غریب ہے، ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں، چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 5ویں چیز آپ نے فرمایا کہ وَيُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ، چوتھی بات يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا، یہ چوتھی مرتبہ اللہ نے قرآن کریم میں ان کو شامل فرمایا۔ 5ویں مرتبہ آیت مباہلہ میں ندعو ابناءنا وابناءکم ثم نبتہل فنجعل، جو آیت کریمہ میں اشارہ آپ کی طرف دے کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، اور پھر فرمایا پاکی میں، اللہ نے ان کو پاکی عطا فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے یہ ارادہ فرما چکا ہے، بے شک تحقیق کہ اللہ نے ارادہ فرما چکا ہے کہ ان کو رجس سے پاک فرمائے۔ تو لوگ کہیں گے کہ بھائی اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا ارادہ ہونا ہی کافی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ کچھ وہابی لوگ ہوتے ہیں، کوئی کسبی لوگ ہوتے ہیں۔ وہابی اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، امام حسن مجتبی، امام حسین مرتضی، حضرت علی مرتضی، یہ سب بعد میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے میرا ارادہ، اللہ کا ارادہ کب سے ہوتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی اب از ابتدا تا انتہا اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک فرما دے۔ اب کوئی یہ کہے گا بھائی نعوذ باللہ ناپاک تھے ہوں گے اسی لیے اللہ نے پاک کیا ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی آدمی ناپاک ہوتا ہے تو پاک ہونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ کو بتاتے چلوں، اس آیت کریمہ جب نازل ہوئی، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، بی بی فاطمہ کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، ان تمام کو کسا میں اپنی چادر میں لپیٹ لیا، لپیٹ کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے باری تعالیٰ یہ میرے اہل بیت اطہار ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ انا، میرے بارے میں؟ آپ نے فرمایا انتی علی الخیر، تم بھی خیر پر ہو۔ حالانکہ اہل بیت میں وہ بھی شامل ہے، اہل بیت اطہار میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، آل علی بھی ہیں، آل عقیل بھی ہیں، آل جعفر بھی ہیں، آل عباس بھی ہیں، سارے شامل ہیں۔ مگر جو پنجتن کی جو اہل کسا تھے اس میں حبیب پاک نے صرف یہ 5 کو رکھا۔ تو معزز سامعین کرام، میں یہ نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ناپاک تھے نعوذ باللہ تو پاکی کی ضرورت پیش آئی، اس میں حبیب پاک خود شامل ہیں۔
نعوذ باللہ اگر یہ الزام پنجتن پاک کے 4 افراد پر لگے گا، بی بی فاطمہ ہو، حضرت علی ہو، امام حسن ہو، امام حسین، تو وہی الزام حبیب پاک نعوذ باللہ پر بھی لگے گا۔ اتنی جسارت تو نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال کیسی؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف چلا، آپ ہر نماز میں کہہ رہے ہیں۔ یہی صراط مستقیم کی دعا ہر ولی کر رہا ہے، ہر عالم کر رہا ہے، ہر صحابی نے کیا ہے، یہاں تک کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ بھئی نعوذ باللہ ہدایت پر نہیں تھے تو ہدایت کے لیے گئے، نہیں۔ جو ہدایت کا لیول ہے، جیسے جیسے دعا ہوتے جاتی تو ہر لیول آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے جو طہارت عطا فرمائی، پہلے سے پاک تھے اور طہارت ان کو عطا فرما کر کے اور مقام کو اور بلند فرمایا ہے۔ پھر فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، خوب اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک اور صاف فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک اور صاف بنایا ہے، جب اللہ نے ان سے رجس کو دور فرما دیا ہے، ہر قسم کی کجی، ہر قسم کی ناپاکی کو اللہ نے دور فرما دیا، دل کی، ظاہر کی، باطن کی، اور ظاہر کی ناپاکی اتنی بڑی نہیں ہوتی جو باطن کی ہوا کرتی ہے۔ رجس پر بہت ائمہ کرام نے بہت بحث کی ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ رجس کو بعض نے کفر بھی کہا ہے، شرک بھی کہا ہے، یہاں تک کہ کینہ، کپٹ اور دل کی کدورتیں بھی وہ رجس میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ ساری چیزوں کو دور فرما دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا و ارضاہا کی ذات کون سی ہے؟ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے فرمایا الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ وہ فرماتے ہیں، ایک روایت امام فخر الدین رازی نے نقل فرمائی، الکوثر سے مراد فاطمہ ہے، الکوثر سے مراد فاطمہ ہے۔ اس کی روایت، اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ حبیب پاک کو کیا تانا دیا کفار نے؟ الابتر، الابتر یعنی آپ بے اولاد ہو چکے ہیں، آپ کے صاحبزادے کے عبداللہ، حضرت عبداللہ کے وصال پر، تو فرمایا الابتر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ بے اولاد نہیں ہے بلکہ الکوثر، آپ کو اللہ نے کثرت کے ساتھ اولاد عطا فرمایا ہے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی۔ اللہ نے جو حبیب پاک کی اولاد چلائی ہے وہ فاطمہ الزہرا سے چلائی ہے، اسی لیے فرمایا الکوثر بمعنی الفاطمہ۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، ایسی پاک اور ایسی مقدس شخصیت جن کا دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ ہم حبیب پاک، سارے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حبیب پاک کی آمد پر اٹھ جایا کرتے احترام میں، مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات کی آمد پر کھڑے ہو جایا کرتے، آگے بڑھ کر کے ان کا استقبال کیا کرتے، ان کے پیشانی مبارکہ کو بوسہ دیا کرتے، یہ ان کو بوسہ دیتے، وہ ان کو بوسہ دیا کرتے، اور فرماتے، ہم سارے صحابہ فرماتے ہم امی و ابی فدا کا یا رسول اللہ کہتے، مگر حبیب پاک فرماتے امی و ابی فدا کی یا فاطمہ، قربان جائیے۔ جب حبیب پاک فرما رہے میری ماں باپ تم پر فدا ہو، تو اب فدائیت کا عالم کیا ہوگا، مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ اور فرمایا کہ ام ابیہا، اپنے والد کی ماں، کوئی کسی کو یہ لقب حاصل نہیں ہوا، آپ کا کئی القاب ہیں، طاہرہ ہے، طیبہ ہے، ساجدہ ہے۔ ایک تو میرے نظر سے کتاب گزری ہے جس میں کہ تقریباً 300 کے قریب القاب بی بی فاطمہ الزہرا کے ذکر کردہ ہیں، 300 کے قریب، طیبہ، طاہرہ، سیدہ فاطمہ، ساجدہ، عابدہ، سیدہ فاطمہ۔ تو معزز سامعین کرام، ہر لقب آپ کا نرالا ہے، ہر لقب شان والا ہے، مگر اس میں جو ام ابیہا ہے، اپنے والد کی ماں، کسی کو یہ لقب کوئی عطا نہیں کرتا۔ الحمدللہ ابھی قرات، نعت اور بیان ہم سماعت فرما رہے تھے۔ میں تمام نعت خواں حضرات اور مقرر حضرات کا جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اویس اللہ بخاری صاحب کا میں ادباً التماس شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے ناظرین نے ہماری اس نشست کو دیکھا ہے ان تمام کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ پاک پیدا فرمائے، اور تحریک اصلاح اعمال کی خدمات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ، السلام علیکم۔